حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة واذا هم مبلسون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مشی مع ظالم لیکبہ وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، آج میں نے قرآن پاک کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث. پہلی آیت سورہ ہود سے ہے، دوسری آیت سورہ نساء سے ہے اور تیسری آیت جو ہے سورہ انعام سے. یہ تینوں آیات ظالموں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بارے میں، اور ایک میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی. یہ صرف حدیث نہیں ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فتویٰ ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں یا ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. ظالم کے بعد اور ظالم کے ساتھ دینا تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ ظالم کے ساتھ جا کے تلوار چلائیں اور اس کے ساتھ مل کے لوگوں کی گردنیں کاٹیں یا آپ ظالم کا راستہ ہموار کریں. قرآن اتنا زیادہ محتاط ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ظالم کی طرف جھک مت جانا. یہ نہیں کہا کہ تم جا کے کسی طور پر اس ظالم کی فوج کا حصہ بن جاؤ یا اس ظالم سے مراعات لینے لگو. نہیں، جھک مت جانا. اور آگے وقفہ نہیں ڈالا اللہ نے، فرمایا تَرَكُنُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، میں تمہیں آگ میں جلاؤں گا اگر تم جھک گئے. اتنی وعید کہ دل کے اندر بھی اگر آپ نے یہ رکھا ہو بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے جی، کیا بات ہے، آتے ہی اس نے ایسے دنیا جان کو اڑا کے رکھ دیا. وہ فرق کیا پڑتا ہے جی، 4 بے گناہ بھی مارے گئے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. کمال کر دیا وہ. دیکھو اس نے اتنا انٹرنیشنل جو ہے صورتحال کے اندر کیسے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ اپنی سلطنت کو قائم کر دی. یہی تو وجہ ہے کہ ہم سکندر کو پسند کرتے ہیں، بیٹوں کا نام بھی رکھتے ہیں سکندر. ظالم ترین آدمی، یعنی جس شخص نے زندہ جلایا لوگوں کو. چنگیز کو پسند کرتے ہیں. نام ہے چنگیزوں کے لوگ، کتنے لوگوں کا نام چنگیز ہے کہ جس کے بارے میں اس چنگیز سے پوچھا گیا کہ تم نے کبھی رحم بھی کھایا؟ اس نے کہا ایک دفعہ میں نے رحم کھایا تھا، ایک عورت کا بچہ گر گیا تھا دریا کے اندر، تو
تو اس نے مجھے فریاد کی کہ میرے بچے کو بجا، تو میں نے بچے کی سنگین ڈالی پیٹ میں، اس کو اٹھا کے ماں کے حوالے کر دیا۔ ظالم کی طرف جھک مت جانا، تمسکوا۔ آگے پھر اللہ کہتا ہے یہاں آگے بات ختم ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر اللہ کے مقابلے میں تمہارا، جب اللہ تمہیں عذاب دے رہا ہوگا تو تمہارے اس عذاب کے دوران کوئی تمہارا ولی کھڑا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ وہاں پر۔ وہ جو عذاب کا وقت آئے گا، اور فرمایا یہاں نہیں ثم لا تنصرون، اور تمہاری مدد تک نہیں کی جائے گی اس وقت جب تمہیں آگ میں جلائیں گے۔ کسی اور گناہ کے اندر اس حد تک وعید نہیں۔ پھر کہا ہم اکثر جھک جاتے ہیں ظالم کی وجہ سے، اس وجہ سے جھک جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس ظالم جو ہے اس کا اقتدار بہت زیادہ ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی قوت بہت زیادہ ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے کلیہ بتا دیا یہاں پر۔ اللہ پھر دوسری سورہ انعام کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور پھر جب وہ لوگ ہماری ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ظلم کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جاؤ تمہاری طاقت میں بھی اضافہ، جاؤ تمہاری قوت میں بھی اضافہ، جاؤ تمہاری دولت میں بھی اضافہ، ہر چیز میں اضافہ کرتے تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس شخص کے اوپر تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، جو 6 لوگوں کو مارتا ہو۔ آپ میں بارہا مثال دی ہے کہ ہم دولت مند شخص کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ دولت مند شخص پہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں ایک امتحان میں بیٹھا ہوں، مجھے ایک سوال آتا ہے اور میں اس سوال کا جو ہے وہ جواب کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ یعنی مجھے 1000 روپیہ ملا، میں نے اس 1000 میں سے بچوں کا کچھ کھانا وانا کھلایا، کچھ گھر میں کام کیا، اور 20 روپے خیرات بھی کر دے، رات کو میں آرام سے سو گیا۔ لیکن جس بندے کو ہر منٹ کے بعد 1000 روپے آ رہا ہو تو پرچہ اس کا مشکل ہو گیا یا میرا مشکل ہو گیا؟ تو ہم اس بندے کو سمجھتے ہیں کہ اس کا پرچہ بڑا آسان ہے، جس کے اوپر ابواب کل شیء، ہم دنیا کے اوپر اس کو دنیا کی چیزوں کا کھول دیتے ہیں۔ بما فرحوا، وہ خوش ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے میں تو کمال ہو گیا، اب اس دنیا میں کون پکڑنے والا ہے مجھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اوتوا اخذناہم بغتۃ، اور جب وہ اترا جاتا ہے ہم اس کو دفتن پکڑ لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، مکمل طور پر مایوس ہو کے رہتے، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں آنکھیں، یہ میرے ساتھ ہو کیسے گیا، ایسا کیسے ہو گیا۔ وہ جو فرعون کے بارے میں خاص طور پہ بتایا جاتا ہے نا کہ اس وقت تو اس نے دیکھا ڈوبتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں اب موسیٰ، تو اللہ نے کہا آلون، فرعون اب کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس بات میں دھوکہ نہ کھاؤ چکتے وقت کہ اس شخص کی جو ظالم شخص ہے، اس ظالم شخص جو ہے اس کی جو ہے قوت میں اور طاقت میں اضافہ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کی اس آیت کی تفصیل میں ایک حدیث آپ کی بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو اس کی برائیوں کے باوجود دنیا میں رزق دیا جا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ اس آیت میں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ پھر جب لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کی نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے اور ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا۔ تیسری آیت ہے مظلوم کی مدد کی۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اسلام جو ہے یہ واحد مذہب۔ میں ایک دفعہ ایک گورے کی تقریر سن رہا تھا تو اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نے مجھے بہت متاثر کیا اور پھر میں مسلمان ہو گیا۔ حدیث بڑی کمال کی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، حضرت انس سے روایت ہے، انس بن مالک سے، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔
تو پوچھا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد کریں، جو ظالم کی مدد کہیں کریں؟ فرمایا اس کو جب تم ظلم کرنے سے روکتے ہو تو اس کی مدد کر رہے ہو، اس کو جہنم کے آگ کی آگ سے بچا رہے ہو، اس عذاب سے بچا رہے ہوتے ہو۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ ظالم کے ساتھ بھی ہمدردی کریں اور اس کو اس کے ظلم سے بچائیں، ظلم کرنے سے اس کو روکیں۔ اور اس کے آگے میں آگے اس کو آؤں گا، لیکن تیسری وہ آیت ہے مظلوموں کے مدد کی، جس کا اب ہماری اس معاشرے کے اندر سے اب شاید وقت ختم ہو چکا ہوا ہے، شاید ہم نہیں کرتے وہ مدد۔ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پہ ظلم شروع ہوا ہے اور اب تک ظلم ختم نہیں ہو رہا۔ اب ایران کی جو صورتحال ہے اور جو وہاں پر ہو رہا ہے، جو انٹرنیشنل صورتحال کے اندر، اور یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم جو ہے 9/11 کے بعد سے چلا آ رہا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ کے قریب مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 1991 میں جب صدام حسین پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، پہلی عراق جنگ ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کے اوپر دوائیوں کی پابندی لگائی۔ کچھ ہیں جو کہ مارے جاتے ہیں ویسے ہی جیسے کہ آپ نے قتل کیا، تلواروں سے قتل کیا، بموں سے قتل کیا، اور بہت سارے ٹینکوں کے نیچے دے دیا۔ سب ایک ہوتا ہے کہ آپ تک کچھ چیز نہ پہنچنے دی جائے تو آپ مارے جائیں۔ اس کی بدترین مثال جو ہے یہ 1943 کے اندر بنگال کی ہے۔ بنگال میں قحط آ گیا، دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی، تو یہاں کے ایک سیکریٹری نے جو تھا بڑا اہم بیچارہ، وہ دیکھتا تھا لوگ مر رہے ہیں یہاں پر اس علاقے کے اندر، بنگال کے علاقے، اس نے وائسرائے کو لکھا کہ تم حکومت کو لکھو کہ ہمیں غلے کے جو گودام ہیں ان میں سے ان کو غلہ دینے، سرکاری، جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سائلوس بڑے بڑے ہوتے ہیں جن میں غلہ سٹور کیا جاتا ہے، فوڈ کے لوگ رکھتے ہیں۔ تو اس نے چرچل کو ہم ہیرو بنائے ہوئے نا ہم نے۔ اب کسی سے پوچھو چرچل کیا بات ہے، کیا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرسن، کمال آدمی تھا، قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں ظلم کی صرف داستان بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس نے لکھا کہ یہ گندم ان کو دیں، اس نے کہا نہیں، یہ گندم ہم نے رکھی ہے فار دا ویٹرنز آف دا وار، وہ جو جنگ کے اندر جو آئیں گے نا واپس، برما سے لوٹ کے آئیں گے تو بیلجیم سے لوٹ کے آئیں گے، تو جب جنگ فتح کر لیں گے تو ان کو اچانک ان کے خاندان کو گندم کی ضرورت ہوگی، گندم سال بعد آئیں گے، 2 سال بعد گندم سٹور رکھے۔ اس نے پھر لکھا کہ لوگ مر رہے ہیں، فاقے سے مر رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ہیز گاندھی ڈائیڈ یٹ، مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی کہ ابھی تک گاندھی مر گیا، غلہ نہیں لیا۔ 49 لاکھ لوگ مرے غلہ نہ ملنے کی وجہ سے۔ یہ میں 1943 کی بات کر رہا ہوں، سیکنڈ ورلڈ وار۔ یہ 91 میں کیا ہوا کہ ادویات پر پابندی لگا دی گئی اور فوڈ پر پابندی لگا دی گئی۔ آئل فار فوڈ پروگرام بہت بڑا پروگرام ہے۔ ظلم کی آپ کو راستے بتاتا ہوں کہ ظلم، اللہ کہتا ہے جھک مت جانا، دل میں بھی یہ مطلب جھکاؤ نہیں ہو۔ آپ کتابیں پڑھتے ہیں نا، اس کی وار ہسٹری کی ہمارے آرمی میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، چرچل، اس کی وہ کپتان کی کتاب اس کی پڑھائی جاتی ہے جب وہ یہاں پر ہوتا تھا، اس جگہ پہ کیا نام ہے، سوات میں اس کو تھا، وہ ڈائر کی کتاب وہاں پر پڑھائی جاتی ہے اس کی، جب وہ ہلمند میں کاروائی کر رہا تھا۔ تو 1991 میں انہوں نے روکا۔ 10 لاکھ بچہ عراق میں صرف اس وجہ سے مرا ہے کہ ان تک دوا نہیں پہنچنے دی گئی تھی۔ 10 لاکھ بچہ۔ گارڈین پالیو ایک شخص ہے آسٹریلین، اس نے مسلم ہولوکاسٹ کا ایک مقدمہ کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کو پیشی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا کہ گزشتہ تقریباً 1 صدی کے اندر تقریباً 5 کروڑ کے قریب مسلمان وقفے کے اندر گزشتہ 2 صدیوں کے اندر یہ مارے گئے، وہاں سے چلے آپ نے افریقہ میں مارنا شروع۔ پھر دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سمجھ رہے کہ ہم مہلت دے رہے ہوتے ہیں اس کو، اس کی یہاں پر ایک کلیہ میں آپ کے سامنے بتاؤں، یہ بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کے اندر کلیہ نہیں ہے جو کہ یہاں دیا گیا، نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ ہندوؤں کے اندر ہے، نہ بدھ مت کے اندر ہے۔ کسی حد تک بدھ مت میں تھوڑا بہت ہے، لیکن بدھ مت میں یہ مقام نہیں۔ سورہ نساء کی 75ویں آیت ہے،
مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تقاتلون، تم قتل کرنے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ یہ نہیں کہا تم روٹی کھلانے کیوں نہیں نکلتے ہو، یہ نہیں کہا تم آٹے کی بوریاں دینے کیوں نہیں نکلتے ہو، یہ نہیں کہا تم لباس دینے کیوں نہیں نکلتے ہو، یہ نہیں کہا تم یتیم خانے میں ان کو پالنے کیوں نہیں نکلتے ہو۔ مالکم لا تقاتلون، کیا وجہ ہے کہ تم قتل کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ اس کو سبیل اللہ کہتا ہے، میرے راستے کا قتل۔ کس لیے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین، ایسے لوگوں کے لیے جو مستضعفین کہتے ہیں ضعیف، کمزور، کون سے؟ مرد، عورتیں، بچے، الذین، کون سے بچے؟ یقولون، جو پکارتے ہیں، ربنا، اے میرے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم، ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دے۔ تم ان لوگوں کے لیے، ان مردوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے قتل کرنے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کہ جو پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے، قریتن ظالمن اہلہا، کہ جس کے لوگ ظالموں کی بستی ہمیں نجات دے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے کوئی دوست بھیج اپنا۔ جو قتل کرنے نکلے گا اللہ کہتا ہے میرا دوست، اور اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ پوری آیت کے اندر، پوری آیت کے اندر کہیں نہیں لکھا بستی مسلمانوں کی ہو، بستی یہودیوں کی ہو، بستی عیسائیوں کی ہو، بستی ہندوؤں کی ہو، کسی کی بستی مظلوموں کی ہونی چاہیے، تم نکلو۔ حکم دے دیا کہ تم مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے نکلو گے تو یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ من یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کے راستے میں سبیل اللہ میں مارے گئے وہ مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان کو تم مردہ کہتے ہو، تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا۔ نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، ہم ان کو وہاں رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ نے راستہ کون سا بتایا؟ کہ وہ لوگ جو کہ مظلوموں کی مدد کرنے نکلتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ہیں سبیل اللہ۔ اب اس کے مقابلے میں ایک اور ہے جو قیامت کے دن قتل کا مقدمہ اپنے کھاتے میں لے کے جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مظلوموں کی مدد کرنے نکلے، اور دوسرا یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مشکات المصباح کی حدیث ہے۔ حضرت جندب بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ نے فرمایا مقتول اپنے قاتل کو لے کے آئے گا اور وہ کہے گا اللہ اس سے پوچھیں کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ یہ مقدمہ جہاد کا نہیں چل رہا، یہ مقدمہ قتل کا چل رہا ہے قیامت کے دن۔ تو وہ کہے گا میں نے اس کی فلاں کی سلطنت اب فلاں کی نصرت پر پتہ ہے۔ تو جو کسی شخص کے غلبے کے لیے چاہے گا، جو کسی کی توسیع سلطنت کے دو ذرا اور علاقے فتح کر لوں، 3 ملک اور فتح، اللہ اس کا قتل کی ہاں مقدمہ ڈالے گا۔ اسلام کے اندر یا صرف اور صرف دفاع کی جنگ ہے یا مظلوم کے مدد کی جنگ ہے۔ میرا دین غلبے کا قائل ہے۔ غلبہ کیا ہے؟ ایک گاؤں ہوتا ہے، اس گاؤں کے اندر 500 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، 5 بدماشوں کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں 5 ہیروئن کے اڈا چلانے والوں کا غلبہ ہوتا ہے، 5 ایسے لوگوں کا غلبہ ہوتا ہے کہ جن کو نسل کوئی وڑیچ ہے یا کوئی رائی ہے یا کوئی جاٹ ہے یا کوئی راجپوت ہے، اور اس نے سارے کمے کمینوں کو اپنے نیچے ظلم کی بستی بنا رکھی۔ اللہ کہتے ہیں اس غلبے کو تو تمہارا معاملہ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ مت تعریفیں کرو کہ امیر محمد خان یوں کرتا تھا اور کمال ہو جاتا تھا جناب، اس کے پورے علاقے کے اندر اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جی کیا بات ہے، ڈپٹی کمشنر نے آتے ان ساروں کو لائن میں لگا کے رکھ دیا، فرمایا لا خبر ولا تارکنو۔ تو اس کے بعد میں فتویٰ سناتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
ہر معاملے کے اندر رسول اللہ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز ترک کی جان بوجھ کے، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ یہاں تک کہا کہ ایک آدمی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، لیکن جب وہ واپس آ کے توبہ کرتا ہے تو زنا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو واپس آ جاتا ہے ایمان اس کے اندر۔ اس کی مثال ایک حدیث کی میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہ میں گواہ مت بناؤ۔ ایک بات یاد رکھیے، بڑی محتاط بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گناہ کا اعلان کر دیتا ہے تو پھر اس کے گواہ بن جاتے ہیں، مجھے پھر میری عدالت لگانی پڑتی ہے۔ اس لیے گناہ کو بندہ خفیہ رکھے گا، گناہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، وہ معافی دے دے گا۔ بڑے سے بڑے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، 3 کیٹیگری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معافی کی، اور بہت بڑی کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے یغفر الذنوب جمیعا، گناہ کیے معاف کر دیا، یہ عام سلیٹ صاف، یار بس ٹھیک ہے گناہ ہو گئے، تمہاری تھی، تمہیں باعزت بری کر دیتے ہیں۔ دنیا میں یہی کیٹیگری ہے انسانوں کے اندر کہ ایک آدمی نے ظلم کیا، اس کو آصف زرداری صاحب کے پاس گئی، اس کی سزا معاف ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری اللہ کا اس سے بڑی ہے، اللہ فرماتا ہے یکفر عنہ سیئاتہ، میں تمہارے گناہوں کا انکار کر دوں گا، میں ایف آئی آر پھاڑ دوں گا، تم نے کیا ہی نہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے، یہ اس وقت آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ گناہ سے مکمل نفرت کرنے، لوٹنے کی آپ کی توبہ کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کی لوٹنے کی طرف نیت نہیں کرتی، تو اللہ کہتا ہے اس کی ضرورت کیا رہ گئی ہے پیچھے، یکفر عنہ سیئات۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، دنیا میں کسی وقت، فرمایا دیکھو یبدل اللہ سیئات حسنات، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ آپ نے ادھر زنا کیا، اب گڑ گڑا کے اللہ کی طرف سے روئے ہو، اتنے روئے ہو کہ اللہ کو آپ کا پسند آ گیا، آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں وہ زنا اتنی بڑی نیکی بن گئے، یہ کیسے ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جب میرے نزدیک آتا ہے گڑ گڑا کے اور صحیح نیت کے ساتھ آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس گناہ کی وجہ سے میرے نزدیک آیا، اگر وہ گناہ نہ کرتا تو نہ روتا، نہ بلبلاتا، نہ میرے دربار پہ ٹکرے مارتا۔ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس گناہ کو گناہ رہنے۔ تو ایک بات اور یہاں پر کہ توسیع سلطنت کی، اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو، یعنی تم اس وقت اس بندے کی مدد کر رہے ہوتے ہو توسیع سلطنت کے لیے، تم برما میں جنگ میں لڑو گے، اللہ کے ہاں وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، تم جا کے وکٹوریا کراس لے کے ہو، اللہ کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے، یا اللہ کے راستے کے اوپر جہاد لڑا جائے، وہ بھی بیسیکلی دفاع کا جہاد ہے بہت بڑا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں مظلوموں کی مدد کے لیے، اور مظلوموں کی مدد کے لیے میں نے آپ کو سورہ نساء کے 75ویں آیت میں کہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ جی وہ مارتے رہیں اور ہمارے پاس لے آؤ ہم ان کو روٹیاں کھلاتے رہیں۔ اور ہم تو مسلم امہ جو اس وقت اس حالت میں ہے کہ 7 اکتوبر 2023 میں غزہ کی جب جنگ شروع ہوئی ہے تو 40 میل کا بارڈر تھا مصر کا، باقی سارے بارڈر تھے اسرائیل کے۔ مصر مسلمان ملک ہے، جامع ازہر ہے وہاں پر، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے فتوے والے وہاں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں سے کر کے آتے ہیں۔ مصر نے 40 میل کی وہ سرحد نہیں کھولی کہ کہیں پاکستان سے کوئی ان کو روٹی نہ پہنچا دے، کوئی ان کو پانی کی بوتل نہ پہنچا دے۔ یہاں میں آتا ہوں اس کی سزا کیا ہے کہ جب آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں ظالم کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ توسیع سلطنت کے لیے کوئی، اب آتے ہیں اس طرف کہ ظالم کی آپ جب مدد کرتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عام حالت میں
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے نماز پڑھی، زنا کیا، ایمان واپس آ گیا۔ یہاں اللہ کے رسول نے بالکل مختلف بات کی، اور یہ اتنا خوفناک فتویٰ ہے کہ میں اس کو جب پڑھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو من مشی، کہ جس کسی نے ظالم کی ساتھ چلا، من مشی مع ظالم، ظالم کے ساتھ چلا، لیکوئے، تاکہ اس کو تقویت ملے۔ جس نے سلوٹ بھی مار دیا نا، وہ بھی اس کے ساتھ چلا ہے، جو مرضی کہہ رہے ہیں آپ، خرج من الاسلام، اسلام سے خارج ہو گیا، نکال دیا اللہ کے رسول نے اسلام سے ان کو، لیکوئے ہی، تاکہ اس کو قوت ملے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے۔ 2 لاکھ بچوں کو قتل کیا ہوا ہے مسلمانوں کے، کون سی جگہ میں نہیں کیا ہوا؟ امریکہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، کر رہا ہے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر صرف اسی کی بات چاہیے۔ اب کیا ہو رہا ہے ایران کے اندر؟ ہم خاموش ہیں، اور اس خاموشی کی بات بتاؤں آپ کو صلاح کا، جس کسی نے من مشی، یا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں ہے، کسی امام مالک کا، کسی شافعی کا، کسی احمد بن حنبل کا فتویٰ نہیں، اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے۔ ایسی زبان کسی حدیث میں اللہ کے رسول نے استعمال نہیں کی، خرج من الاسلام، ہم نے اس کو اسلام سے خارج کر دیا۔ آپ بس آئے پھر کرے جو کچھ بھی ہوتا۔ اب میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر سچی بات یہ ہے کہ ظلم کی مدد کی وجہ سے، ظلم کی خاموشی کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، کیا لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، جب تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہو تو گمراہ شخص تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، فرما رہے تھے جب لوگ کسی ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ روکیں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں گرفتار کرے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس عذاب سے ڈرو کہ جس وبال سے ڈرو جس کا عذاب صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ان کو برپا کیا تھا، بلکہ بستی کے ہر بندے پہ عذاب نازل ہوگا۔ یوم سبت پہ جب ہوا تھا، جب پابندی لگائی گئی تھی یہودیوں کو کہ تم ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے، تو وہ کرتے یہ تھے کہ ہیلا کرتے تھے، ایک خاص طور پہ ایک پانی کا تالاب بنایا تھا، وہاں ہفتے کے دن کی مچھلیاں سائڈ پہ کر لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ تو ہفتے کے دن کی آئی ہوئی ہیں، اور اتوار کو پکڑتے تھے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری اس کی آیات کا تمسخر، استہزاء کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ کہتے ہیں 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے قوم جو تھی۔ ایک تو وہ تھے جو کرتے تھے یہ کام، کہتے کیا ہو جائے گا۔ دوسرے وہ تھے یار اللہ نے ان کو عذاب دینا ہے، ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں۔ اللہ کا ٹیسٹ تو یہی ہے کہ تعلقات خراب کرنے کا جو ٹیسٹ ہے کہ تم کس حد تک میرے لیے ناراض ہوتے ہو۔ وہ جو مولانا محمد علی جوہر نے کہا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی فرمایا دنیا میں، قیامت کے دن دنیا میں ہر لوگ جب جمع ہوں گے، جب کوئی پناہ نہیں ملے گی کسی کو، کسی کی سایہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اور جہنم کی آگ کی تپش جو ہے اس طرف آ رہی ہوگی، اور حشر کا میدان ہوگا، صرف 7 لوگوں کو اللہ کہتا ہے میں پناہ دوں گا۔ کسی مولوی کو، کسی عالم کو، کسی بڑے پیر کو کوئی پناہ کی بات نہیں۔ اللہ نے کیٹیگری بتائی یہ کام کرے گا تو پناہ دوں گا، بے شک کچھ بھی ہو۔ سب سے پہلا وہ شخص کہ جس کو ذرا سا بھی اختیار دیا گیا اور اس سے انصاف کیا۔ منصف ہم سمجھتے ہیں منصف جو ہے وہ اپنا چیف جسٹس پاکستان ہوتا نا، جب آپ اپنے 3 بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرو گے اس وقت بھی آپ منصف ہوتے، جب آپ 2 بھائیوں کے درمیان انصاف نہیں کرو گے اس وقت بھی آپ منصف۔ اس کو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اگر انصاف کیا تو اس کے بعد ایک اور چیز، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی۔ اللہ کے لیے دوستی کرنا آسان ہے،
اللہ کے لیے دشمنی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے ان کو۔ ایک وہ تھے جو کہتے اللہ نے ان کو کہنا ہم ناراض کر، تیسرے وہ تھے جو ان کو روکتے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو روکتے تھے، باقی دونوں کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اور کیا کہا؟ کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ بندر بن جاؤ تم، ذلیل رسوا کو۔ اس کے اندر جو چیز ہے کہ جب ہاتھ پکڑ کر نہ روکیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جو اہم ترین بات جو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تم پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرتا جب تک تم میں ایک عیب شامل نہ ہو جائے، اور جب عیب یہ ہے کہ تم طاقت رکھتے ہوئے، استطاعت رکھتے ہوئے کسی ظلم کو نہ روکو۔ استطاعت بہت شرط ہے، میں اب جا کے ٹرمپ سے نہیں لڑ سکتا، نہ گور لڑ سکتا ہے، لیکن استطاعت کا بتاتا ہوں استطاعت کیا ہے، تو پھر اللہ ہر خاص و عام پہ عذاب نازل کرے گا۔ استطاعت میں رسول اللہ نے ڈیفینیشن بتا دی، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا، جو کوئی برائی کو دیکھے وَيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، تو ہاتھ سے پکڑ کے روک لیں۔ آپ یا میں جا رہا ہوں کسی جگہ، میری ساتھ میری بیٹی ہے جو کوئی ایک بدماش اس کو چھیڑتا ہے، میں پہلی کوشش کروں گا یار میں اس کا ہاتھ پکڑ دوں، یہ مجھے اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے، یہ میری غیرت میری بیٹی کے لیے ہے یا میرے کسی بھائی کے لیے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اتنی ہی غیرت میری اللہ کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ پیمانہ ایک رکھ لیں۔ قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ پھر کمزور ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے بندوق بھی اس نے نکالی ہے، مارا جاؤں گا، وہ کسی ایک اور دوسرے کی اس کو چھیڑ رہا ہے یا کچھ اور بدماشی کر رہا ہے، زمین قبضہ کر رہا ہے۔ زمین قبضے کے اوپر میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں۔ 60 زمینوں کا توق بنائے گا جس نے 1 انچ بھی زمین کسی کی قبضی، اس کے کندھے پہ رکھ دیا جا، اٹھاؤ آپ چلو اس کو، تو آپ پھر اس کو کہیں گے بھائی نہ کرو خدا کے لیے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، استطاعت نہیں، فَبِاللِّسَانِهِ، زبان سے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر استطاعت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، پھر دل میں اس سے نفرت کرے۔ کیا میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھی تو تم جھک مت جانا، اگر تم اس کی تعریف بھی کرتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کیا سپر پاور ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، جو نفرت نہیں کرتا ظالم کے ساتھ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ نفرت کرنا آخری درجہ ہے ایمان کا، ظالم سے نفرت کرنا، اللہ کے منکر سے نفرت کرنا آخری، یہ تم نفرت کرتے ہو تم پاس ہو قیامت کے دن، اتنا تم کر لو۔ تم سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں سود کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، ہر بات ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہو سکتا، حالات ایسے، دنیا کا سسٹم ایسا بن چکا ہے۔ حالانکہ 1924 تک اس دنیا کے اندر جو سود تھا، اس کو بینکنگ اس کے ساتھ اس طرح کا اس کو قسمت انشاءاللہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی، میں دوبارہ بھی بات کروں گا، یہ جو پرومزری نوٹ اور کاغذ کے نوٹس بنا کے جس طرح اس کے اندر سے وہ سارا کچھ انہوں نے نکالا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ایکسچینج ریٹس اور اس کے بعد گولڈ ایکویولنس، سب بہت بڑا گورکھ دھندا ہے، لیکن ہم پھنس گئے نا۔ لیکن بینک کے سامنے گزرتے ہوئے نفرت ضرور آنی چاہیے آپ کو، اتنی نفرت جیسی آپ کی چائے کی اس کی پیالی میں کوئی چیز گر گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اور یا کھانے میں گر گیا، آپ کو پتہ کھانا اور ہے ہی نہیں کھانا ہے، تو آپ اس کو اس سے نفرت کراہٹ کرتے ہیں، اس کو منہ میں اتارتے ہیں، اتنی نفرت ضرور آنی چاہیے آپ کو۔ اگر نہیں آتی، اگر سمجھتے ہیں کیا بات ہے زبردست قسم کی، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی اسکیمز بینکس نے دی ہوئی ہیں، مثلا ایک اسکیم دی ہوئی ہے کہ آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو وہ آپ کو 15% کنسیشن دیتے ہیں، اب یہ اس کو سود کے پیسے میں سے دیتے ہیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ وہاں پیسے رکھیں، آپ کے مسئلہ کو راستہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اس کے سود کا نکال کے خاطرات کہتے ہیں اچھا ہوٹل میں جاؤ وہاں 15% کنسیشن ملتی ہے، 30%، تو اتنی نفرت، بات اور چلے جائے۔ آپ نے اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی جو واقعہ ہے مشہور، اور وہ صالح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ
جو قرآن کہتا ہے کہ صرف 9 لوگ ایسے تھے، 9 کا لفظ، کہ جو ظلم کرتے تھے اور لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ اللہ نے 9 لوگوں کی وجہ سے باقی لوگوں کی خاموشی پر پوری بستی کو عذاب میں ڈالا۔ ایک بات یاد ہے کہ آپ کا سب سے بڑا، اب اجر دیکھیں کیا ہے، اللہ نے اس کے اجر کتنے رکھے ہیں۔ سب سے اہم بات، اللہ فرماتا ہے کہ جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چڑھ رہے تھے ایک دفعہ گھوڑے پہ، ایک رکاب میں پائم تھا، اور یہ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، اور آپ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو، آپ نے اشارہ کر کے کہا، دیکھو افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، سب سے بڑا جہاد۔ سارے نشانے حیدر، سارے جتنے بھی ہیں اللہ کے رسول کے لیے، سب اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ پھر آگے بتایا گیا، فرمایا دیکھو اسی بنیاد پر ہم حضرت امام حسین کو پوری امت سید الشہداء کہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو کہ سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، سید الشہداء جو ہیں یہ حضرت حمزہ ہیں، اور پھر وہ شخص جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اچھائی کو حکم دیا اور برائی سے منع کیا، اور اس حکمران نے اسے قتل کر دیا، سید الشہداء، وہ شہداؤں کا سردار ہے، سارے شہداء اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ جس نے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اس کو اس کی برائی سے روکا، اس کو کہا کہ تم توسیع سلطنت میں نہیں کرو ایسا، تم صرف ظلم کا ساتھ مت دو، تم صرف معاشی خوشحالی کے لیے اس طرح کی صورت ہے، اللہ نے رسول میں وہ سید الشہداء ہے، حضرت حمزہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ کیٹیگری ظلم کا ساتھ دو گے، جہنم آپ کے لیے کھلی پڑی ہوئی ہے۔ اور سب سے جو خوفناک صورتحال ہے وہ ہے کسی مقدمے میں آج ہی میں نے حدیث پڑھی ہے، تو میں تو اس میں بالکل جسے کہتے ہیں کہ کانپ کے رہ گیا ہوں، کہ جو شخص جو ہے کسی کے انصاف کے معاملے کے اندر، اور وہ اس نے اگر اس نے ساتھ دیا، تو اللہ کہتا ہے پھر اس کو تو پھر ہم وہ اس کیفیت میں ڈالیں گے کہ اس کی ہم بخشش ہی نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے عدالت میں بھی 2-3 دفعہ کہا، میں نے کہا کہ میں ایک جگہ پہ ہوں، گناہ کرتا ہوں، میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو گئی، اس نے ایک جگہ پہ کام کیا، اس کی معافی ہو گئی، گناہ ہے۔ کسی بادشاہ کو کوئی اختیار ملا، اس نے ایک ظلم کیا، اس کی سزا اس کو مل جائے گی۔ لیکن عدالت کے اندر بیٹھا ہوا شخص جس کے سامنے 2 مقدمے آ گئے اور اس نے وہاں کی بے انصافی، اس کی آخرت میں بھی بخشش نہیں، اس کا فیصلہ وہاں پر ہوگا۔ میں اس حدیث کو میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں، میں نے آج اس حدیث کو دیکھا ہے، اور میں پہلے بھی سمجھتا تھا کہ بار بار یہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر ہم بڑے آرام سے اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ جو عدالت کے اندر ہم جو کسی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، او جی کیا بات ہے، یہ تو اپنا محلے کا آدمی تھا، اور اس محلے انصاف پر ظالم کی مدد۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جس نے کسی مقدمے میں ظالم کی مدد کی، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق رہتا ہے، حتیٰ کہ اس گناہ سے باز آ جائے کہ پھر مزید گناہ نہ کرے۔ ہمیشہ استغفار تو ہے، مایوس تو اللہ سے نہیں ہوتی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں آپ کا رحمت سے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کے اندر عذاب لمبا ہو جاتا ہے، جیسے ذخیرہ اندوزی ایسی چیز ہے کہ جس نے 40 دن تک غلہ روکا اس بنیاد پر کہ اس نے اس میں سے نفع حاصل کرنا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ پھر وہ زکوٰۃ دے، خیرات کرے، عبادتیں پڑھے، روزے رکھے، سب کچھ، جب تک وہ رجوع نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم آسٹریلیا سے گندم منگاؤ، 10 دن بعد تمہیں 10 لاکھ روپے مل جائیں، 20 لاکھ روپے مل جائیں، 30 لاکھ روپے مل جائیں، 40 لاکھ روپے مل جائیں، 50 لاکھ روپے مل جائیں، 60 لاکھ روپے مل جائیں،
اور رستے میں آپ جا کے فلپین کے جہاز میں روک لو کہ جب یہاں گندم کی کمی ہوگی تو میں واپس ملاؤں گا، اور ساتھ تم حج بھی کرو اور عمرے بھی کرو اور اس کے ساتھ خیرات بھی کرو، تو اللہ کہتا ہے میں نہیں قبول کرتا اس خیرات کو، کیونکہ بنیادی طور پر جس نے غلہ روکا، جس نے ذخیرہ اندوزی کی، اس نے بنیادی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے رزق کی تقسیم کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو اس میں جو ظالم کی، اب آپ کو سامنے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بنیادی طور پر پوری اس قرآن پاک کی تمام تر جتنی بھی آیات ہیں، اس آیات کے اندر ظلم کی وعید کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم جو ہے یہ انصاف کی جو ہے اس کی ضد ہے، یعنی جس جگہ انصاف نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو صرف ایک کام بھیجا ہے، پیغمبروں کو تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا، فرمایا وما علینا الا البلاغ، بتا دو ہدایت ہم نے دینی ہے، ہدایت کے لیے نہیں بھیجا آپ کو۔ رسول اللہ کو فرمایا لست علیہم بمسیطر، تم کو داروغہ نہیں لگا دیا ہم نے کہ تم کو ناراض، یہ کیوں نہیں ہدایت دیتا، تم بتا دیا۔ ایک کام ایسا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور پیغمبروں کو بھیجا۔ ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا نشانیاں دے کر، ومعہم الکتاب، اور کتاب دے کر، ٹھیک، والمیزان، اور اس کے ساتھ کیا؟ ترازو، لیقوم الناس بالقسط، انسانوں کے درمیان عدل قائم کرے، یہودیوں کے درمیان نہیں، عیسائیوں کے درمیان نہیں، ہندوؤں کے درمیان نہیں، انسانوں کے درمیان عدل قائم کرے۔ یہ کائنات عدل پر قائم ہے، اور عدل کی ضد ظلم ہے۔ اور ظالم کے بارے میں فرمایا ترکنو، تم جھک مت جانا، ساتھ تو بڑی دور کی بات ہے، جھک مت جانا، جھک گئے تو میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا۔ واخر دعوانا